الحمدللہ الحمدللہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ نے جو احسان تم پر کیا ہے اسے یاد کرو۔ جب تمہارے مقابلے کو فوجوں پر فوجیں آئیں، پھر ہم نے ان پر تیز و تند آندھی اور ایسے لشکر بھیجے جنہیں تم نے نہیں دیکھا تھا، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ دیکھتا ہے۔ اذ جاءوکم من فوقکم ومن اسفل منکم واذ زاغت الابصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون باللہ الظنونا۔ جبکہ دشمن تمہارے پاس اوپر سے اور نیچے سے چڑھ آئے، اور جبکہ آنکھیں پتھرا گئیں اور کلیجے منہ کو آ گئے، اور تم اللہ تعالیٰ کی نسبت طرح طرح کے گمان کرنے لگے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ پارہ 21واں سورۃ الاحزاب کی آیات مبارکہ 9 اور 10 کی تلاوت کی گئی ہے۔ جیسا کہ گزشتہ درس میں ذکر ہوا تھا کہ قیامت کے دن جو لوگ حق پر ہوں گے ان سے بھی پوچھا جائے گا، اور ان کو اللہ تعالیٰ ان کے حق پر ہونے کی وجہ سے، سچائی کے راستے کو اختیار کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں داخل فرمائیں گے، ان پر انعام فرمائیں گے۔ اور اس کے مقابلے میں کافر جو ہیں جنہوں نے انبیاء کا انکار کیا، ان کے لیے المناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آج جو 2 آیات مبارکہ تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ مومنین کو، ایمان والوں کو یہ یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ تم وہ وقت یاد کرو کہ اللہ نے تم پر احسان کیا۔ اس میں اشارہ ہے غزوہ خندق کا، جس کو ہم غزوہ احزاب بھی کہتے ہیں۔ تو یہ واقعہ غزوہ احزاب 5 ہجری میں پیش آیا۔ غزوہ احزاب 5 ہجری میں، یعنی غزوہ بدر 3 ہجری میں، غزوہ بدر 2 ہجری میں، غزوہ احد 3 ہجری میں، اور غزوہ احزاب 5 ہجری میں۔ تو اسے احزاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس موقع پر تمام اسلام دشمن طاقتیں، تمام گروہ جمع ہو کر مسلمانوں کے مرکز مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اس لیے اس کو حزب احزاب کہتے ہیں۔ حزب کا معنی گروہ، احزاب معنی بہت سے گروہ۔ احزاب حزب یعنی گروہ کی جمع ہے، اور اسے جنگ خندق بھی کہتے ہیں۔ اس غزوے کو غزوہ خندق بھی کہتے ہیں، اس لیے کہ مسلمانوں نے اپنے بچاؤ کے لیے مدینہ کے اطراف میں خندق کھودی تھی تاکہ دشمن مدینہ کے اندر نہ آ سکیں۔ اس کی مختصر تفسیر اس طرح ہے کہ یہودیوں کے قبیلے بنو نذیر، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی مسلسل بدعہدی کی وجہ سے مدینہ سے جلا وطن کر دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ میں یہودیوں کے 3 قبیلے رہتے تھے، اور جن کا معیشت پر سیاسی طور پر مکمل ہولڈ تھا۔ ان میں ایک بنو قینقاع، دوسرا بنو نذیر، اور تیسرا بنو قریظہ یا بنو قریظ۔ اب یہ بنو نذیر جو تھا، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا تھا، یہ قبیلہ خیبر میں جا کر آباد ہوا، اور اس نے
کفار مکہ کو مسلمانوں پر حملہ آور ہونے کے لیے تیار کیا. اس طرح بنو غطفان وغیرہ قبائل نجد کو بھی امداد کا یقین دلا کر آمادہ قتال کیا. اور یوں یہ یہودی اسلام اور مسلمانوں کے تمام دشمنوں کو اکٹھا کر کے مدینہ پر حملہ آور ہونے میں کامیاب ہو گئے. مشرکین مکہ کی قیادت ابو سفیان کے پاس تھی. ابو سفیان نے اس وقت اسلام قبول نہیں کیا تھا. انہوں نے عہد کے آس پاس پڑاؤ ڈال کر تقریباً مدینے کا محاصرہ کر لیا. ان کی مجموعی تعداد 10,000 تھی جبکہ مسلمان 3,000 تھے. علاوہ ازیں جنوبی رخ پر یہودیوں کا تیسرا قبیلہ بنو قریظہ آباد تھا جس سے ابھی تک مسلمانوں کا معاہدہ قائم تھا اور وہ مسلمانوں کی مدد کرنے کے پابند تھے. لیکن اسے بھی بنو نذیر کے یہودی سردار حی بن اخطب نے ورغلا کر مسلمانوں پر کاری ضرب لگانے کے حوالے سے اپنے ساتھ ملا لیا. یوں مسلسل چاروں طرف سے مسلمان دشمن کے ناغے میں گر گئے. اس موقع پر حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے خندق کھودی گئی جس کی وجہ سے دشمن کا لشکر مدینے کے اندر نہیں آ سکا اور مدینے کے بیر قیام پذیر ہوا. آج بھی وہ خندق کی علامات مدینہ میں موجود ہیں جہاں خندق کھودی گئی تھی. اور وہاں ایک بڑی مسجد بھی ہے ساتھ اور وہ چھوٹی چھوٹی مسجدیں بھی ہیں. تا مسلمان اس محاصرے اور دشمن کی متحدہ یلغار سے سخت خوفزدہ ہو گئے. کم و پیش 1 مہینے تک یہ محاصرہ قائم رہا اور مسلمان سخت خوف اور اضطراب کے عالم میں مبتلا تھے کہ بالآخر اللہ تعالیٰ نے پردہ غیب سے مسلمانوں کی مدد فرمائی. اور اس آیات میں جو پڑھی گئی ہے آج ان سراسیمہ حالات اور امداد غیبی کا تذکرہ فرمایا گیا کہ پہلے جنوب سے مراد کفار کی فوجیں ہیں جو جمع ہو کر آئی تھی. پھر تیز و تند ہوا سے مراد وہ ہے جو سخت طوفان اور آندھی کی شکل میں آئی جس نے ان کے خیموں کو اکھاڑ کر پھینک دیا. جانور رسیاں توڑا کر بھاگ کھڑے ہوئے. ہانڈیاں الٹ گئیں اور سب بھاگنے پر مجبور ہو گئے. یہ وہی ہوا تھا جس کی بابت حدیث میں آتا ہے نصرت بالصبائے وَأُلِقَتْ عَادٌ بِالدَّبُورِ. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. باب ہے کتاب الاستسقاء باب نصرت بالصبائے. مسلم میں بھی ہے اس میں باب کیے رہی صبائے والدبور. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میری مدد صبا مشرقی ہوا سے کی گئی ہے اور عاد جو ہے وہ دبور یعنی پچھمی ہوا سے اس کو ہلاک کیا گیا. یعنی جو مغرب کی طرف سے ہوا آئی تھی اس سے قوم عاد تباہ بھی تھی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد مشرقی ہوا سے کی گئی. جنود اللہ و جنود لم تروا سے مراد فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی مدد کے لیے آئے اور انہوں نے دشمنوں کے دلوں پر ایسا خوف طاری کیا, ایسی دہشت طاری کر دی, انہوں نے وہاں سے جلد بھاگ جانے میں اپنی عافیت سمجھی. اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کی. اور پھر دوسرے آیات میں ذکر ہوا کہ دشمن اوپر سے نیچے سے یعنی آ گئے تھے, یعنی کہ چاروں طرف آئے تھے. اور جب انہوں نے آگے خندق کو دیکھا تو وہ بڑے حیران ہو گئے کہ یہ نئی چیز تھی, یہ نیو اسٹریٹجی تھی, یعنی کہ ایک جنگ لڑنے کی. انہیں تو اس کا خیال بھی نہیں تھا. تو چنانچہ تو یہاں یہی مراد ہے کہ ہر طرف سے دشمن آ گئے, یا اوپر سے مراد بنو غطفان اور حوازن کے قبائل اور دیگر نجد کے قبائل جو مشرکین ہیں وہ نیچے کی سمت سے, اور پھر قریش اور ان کے عوان و انصار
تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر کیا ہے کہ اس وقت جب تم خوف و ہراس کی حالت میں تھے تو تمہاری مدد کس نے کی؟ اللہ نے کی. کیسے کی؟ آندھی کے ساتھ، طوفان کے ساتھ. اور پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آئندہ اب کفار مکہ کو جرأت نہیں ہوگی کہ وہ مدینہ پر حملہ آور. اب ہماری باری ہے، اب ہم وہاں پر چڑھائی کریں گے. اور اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلے ہوئے الفاظ مبارک سچ کر دکھائے کہ 8 ہجری کو مکہ فتح ہو گیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن مجید کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے مسلمان اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں سب کی مغفرت فرمائے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتہ یا رب العالمین.